بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 16 غزل نمبر 1 کے آخری شعر کی تشریح اور مشقی سوالات کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آخری شعر ہمارے پاس ہے: کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ حوالہ شعر میں ہم ایسے لکھیں گے: صنف سخن غزل ہے، غزل فقیرانہ آئے صدا کر چلے، شاعر میر تقی میر ہے، ماخذ اس کے کلیات غزلیات میر ہے۔ شعر کا مفہوم ہے: اگر کوئی پوچھے کہ تمہیں دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن تم نے دنیا میں اس مقصد، بندگی اور عبادت کو بھلا کر کیا کیا ہے تو کیا کہو گے؟ یہ اس کا مفہوم ہے۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تعارف ہے سب سے پہلے شاعر کا۔ میر تقی میر کو اردو غزل کا سرتاج اور بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری شستہ، مہذب، سادہ اور پاکیزہ ہے اور انسانی جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کے خاص موضوعات میں عشق، سوز و گداز، احترام آدمیت، تصوف اور دنیا کی بے ثباتی اہم ہے۔ میر ایک درویش صفت، صوفی منش اور دنیا سے بے نیاز شاعر تھے۔ تشریح طلب غزل کے مقطع میں، مقطع غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ شاعر نے اپنی زندگی کے حاصل اور اس کے مقصد پر ایک طرح سے تنزیہ اور حسرت و ندامت بھرا سوال کیا ہے۔ شاعر خود سے اور بالواسطہ ہر انسان سے مخاطب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میر، اگر کل کو کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ تمہیں دنیا میں ایک مقصد حیات دے کر بھیجا گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جن و انس کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے اور حکم بجا لانے کے لیے بھیجا ہے، لیکن انسان دنیا میں اپنے آنے کا یہ مقصد بھول گیا ہے اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا ہے۔ شاعر اس شعر میں ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے کہ زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حصول ہے۔ اس دنیا میں خدائے برحق کے قوانین کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ایک دن مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ شاعر نے عقیدہ آخرت اور روز حشر، اعمال کے حساب نامے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شاعر افسوس کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ساری عمر دنیا کی رنگینیوں میں گم رہا، عشق حقیقی کو چھوڑ کر عشق مجازی کو خوش کرنے میں بے مقصد زندگی گزارتی۔ اس سے دور رہا اصل مدعا جو تھا، اس سے دور رہا اصل مدعا جو تھا، گئی یہ عمر عزیز آہ رائے گاہ میری۔ اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اللہ نے تو تمہیں اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے بھیجا تھا، تو نے کوئی ایسا کام بھی کیا ہے جو تیری بخشش کا ذریعہ بنے، تو دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر الجھ کر رہ گیا ہے کہ اپنا مقصد حیات ہی بھول گیا ہے۔ یہ شعر انسان کو زندگی کی اصل حقیقت یاد دلاتا ہے اور بڑے پر اثر انداز میں اس کی زندگی کی بے مقصدیت کے احساس کو اجاگر کر کے فکر آخرت پر مائل کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: تقاضے ختم نہیں ہوتے زندگانی کے، تقاضے ختم نہیں ہوتے زندگانی کے، کبھی ایسا ضروری ہے کبھی ویسا ضروری ہے۔ شاعر وقت آخرت، دنیا سے رخصت ہونے کی نزاکت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: اس سے پہلے کہ مزید دیر ہو جائے اور کوئی تجھ سے یہ سوال کرے کہ تو نے دنیا میں کیا کرنا تھا اور تو نے کیا کر کے آیا، تیرے پاس شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ نہ ہو، تو اپنے نیک اعمال کی فکر کر لو اور آخرت کو سنوار لو۔ عزیز طلباء، مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ اشعار کی تشریح مکمل ہوئی۔ مشقی سوالات میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے کہ شاعر نے فقیرانہ انداز میں کن لفظوں میں دعا کی ہے؟ دعائیہ کلمات اس کے یہ تھے کہ شاعر نے فقیرانہ انداز میں یہ دعائیہ کلمات کہے کہ آپ میرے ساتھ بھلا کریں یا برا کریں، لیکن فقیروں کی طرح ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ سوال نمبر 2 ہے: شاعر نے اپنے کس عہد کو وفا کہا ہے؟ کون سا وعدہ اس نے وفا کیا تھا؟ شاعر نے اپنے محبوب سے عہد کیا تھا کہ تیرے بن ہم زندگی نہیں گزار سکیں گے، بدقسمتی سے ہمیں تیرا ساتھ نہیں ملا، تو ہم اسی عہد کو وفا کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے: شاعر کو مقدور تک دعا کرنے کے باوجود شفا کیوں نہ ملی؟ مقدور تک دعا مطلب آخری حد تک علاج جو کرنا تھا، وہ اس کے باوجود بھی اس کو شفا کیوں نہ ملی؟ شاعر کو مقدور یعنی آخری حد تک علاج کے باوجود شفا اس لیے نہ تھی کیونکہ شاعر کی قسمت میں مرض عشق سے 100 علاج کے باوجود رہائی، نجات نہیں تھی۔ سوال نمبر 4 ہمارے پاس ہے: شاعر کے نزدیک حق بندگی کس طرح ادا ہوا ہے؟
حق بندگی، شاعر نے ساری زندگی خالق کائنات کی عبادت، اطاعت اور سجدہ شکر میں گزاری اور حق بندگی یعنی اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ سوال نمبر 5 ہے، شاعر نے کس بات کا شکر ادا کیا ہے؟ شاعر کی وجہ شکر کیا تھی؟ شاعر نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ اسے اپنی زندگی میں اپنے دوستوں کے دکھ اور مصائب دیکھنے نہیں پڑے۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے کہ مطلع اور مقطع کسے کہتے ہیں؟ میر کی اس غزل سے مثالیں دیں۔ مطلع اور مقطع۔ مطلع کا معنی طلوع ہونا ہے۔ شاعری میں مطلع کسی غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو کہتے ہیں اور یہ ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتا ہے۔ شامل نصاب غزل میں فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے غزل کا مطلع ہے۔ مقطع کے لغوی معنی کاٹنا کے ہیں، قطع کرنا کے ہیں۔ شعری اصطلاح میں غزل قصیدہ یا نظم کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، بیان کرتا ہے، مقطع کہلاتا ہے۔ شامل نصاب غزل میں کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے غزل کا مقطع ہے۔ سوال نمبر 2 ہمارے پاس خالی جگہ کا ہے۔ میر کی شامل کتاب غزل کے متن کے پیش نظر مصرعے مکمل کریں۔ شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے، نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے۔ سوال نمبر 3 ہم نے رہنمائی حاصل کر لی ہے۔ سوال نمبر 4 ہمارے پاس قافیہ کسے کہتے ہیں اور ردیف کیا ہوتی ہے؟ اس غزل میں قافیہ اور ردیف کی نشاندہی کریں۔ قافیہ، ہر شعر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ یہ عموماً ردیف سے پہلے آتا ہے۔ میر کی غزل میں درج ذیل الفاظ قافیہ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں: صدا، دعا، وفا، دوا، جدا، ادا، دکھا، گیا۔ ردیف کے لغوی معنی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والے آدمی کے ہیں، مگر شعری اصطلاح میں قافیہ کے بعد آنے والے وہ الفاظ یا لفظ جو جوں کہ توں بغیر کسی تبدیلی کے دہرائے جائیں ردیف کہلاتے ہیں۔ میر تقی میر کی غزل میں الفاظ کر چلے ردیف کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 5 آخری سوال ہے جس کی رہنمائی حاصل کریں گے کہ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح سے استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ الفاظ ہیں صدا، عہد، تقدیر، شفا، جبیں، سجدہ، غم دوستاں، داغ۔ صدا مؤنث، فقیر گلی میں صدا لگا رہا تھا۔ عہد مذکر، علی نے امتحان میں بہتر کارکردگی دکھانے کا عہد کیا۔ تقدیر، اچھی تقدیر انسان کو صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے۔ شفا، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو کامل شفا عطا فرمائے۔ جبیں، مومن کی جبیں صرف اللہ کے سامنے سجدے میں جھکتی ہے۔ سجدہ نماز کا اہم رکن ہے۔ غم دوستاں، اللہ تعالیٰ ہمیں غم دوستاں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور آخری لفظ ہے داغ، ایماندار انسان اپنے دامن کو گناہ کے داغ سے بچا کر رکھتا ہے۔ عزیز طلباء، سبق نمبر 16 کی پڑھائی، مشقی سوالات کی رہنمائی تمام مشاعر کی تشریح کے ساتھ مکمل ہوئی۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔